حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی میں نے سنایا تھا، تو وہاں دستور یہ تھا کہ 2 استادوں کا کھانا یا 2 طالب علموں کا کھانا ایک کے یہاں سے آیا کرتا تھا۔ زمیندار لوگ تھے، بڑے بڑے زمیندار، کسی کے 100 بیگھے، کسی کے 200 بیگھے، کسی کے 500 بیگھے زمین تھی، وہ زمانہ تھا ایسا، تو ان کے یہاں سے کھانا آیا کرتا تھا، 2 آدمیوں کا ایک کے یہاں سے کھانا آتا تھا، خوشی خوشی سے پکانے والی نوکرانی بھی ہوتی تھی بعضوں کے یہاں۔ تو ایک حاجی جی کے یہاں جو بچے طالب علم کھانا لینے گئے، ٹیفن وغیرہ میں لایا کرتے تھے، وہاں لا کے دے دیا، پھر جس سے جو وہاں کی ترتیب تھی اس کے مطابق تقسیم کیا گیا، کھانا لے کر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو باپ حاجی جی نے کہا بیٹی سے، بیٹی لے گئے کھانا وہ طالب علم؟ جی ہاں ابا لے گئے، وہ تو کافی دیر میں چلے گئے۔ اچھا، چاروں طرف کو دیکھ لیا اور تو کوئی نہیں سن رہا، اور دیکھنے کے بعد لڑکی سے کہا بیٹی دیکھو 2 آدمیوں کا کھانا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، 2 آدمیوں کا کھانا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اگر اس سارے کو اکٹھا کر کے 1 سال میں اکٹھا کھلائیں تو ایک بھیڑ نظر آ گئی ہے نا۔ 2 آدمیوں کا روزانہ 360 اور 360 کتنا ہو گئے 720، تو 720 میں کتنے آدمی کی بھیڑ ہوگی؟ تو اگر ایک دن میں کھلاویں تو ایک وقت میں کھلاویں تو کتنی بھیڑ نظر آئے گی، لیکن اب 2 آدمیوں کا کھانا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہاں ابا جی اب تو کچھ پتہ چلتا نہیں، چلو خیر کچھ نہیں۔ اب پتہ نہیں حضرت کو کس طرح پتہ چل گیا اس بات کا، کشف ہو گیا یا کسی نے شکایت کر دی، کچھ پتہ نہیں۔ بس حضرت نے ایک دن صبح کو فرمایا کوئی صاحب کسی کے یہاں کھانا لینے نہیں جائیں گے، سب کا بند، سب کے یہاں سے کھانا بند۔ اب کوئی کھانا لینے نہیں گیا۔ اب وہ حاجی صاحب آیا کہ حضرت وہ کھانا رکھا رہا، بچے طالب علم کھانا لینے ہی نہیں گئے، آج کیا بات ہوئی پتہ نہیں، کھانا لینے رکھا رہا، انتظار کرتے رہے گھر سے کھانا نہیں۔ حاجی جی اب کسی کے یہاں سے بھی کھانا نہیں آئے گا، میں نے سب کے یہاں سے بند کر دیا، میں نے سب کے یہاں سے۔ دیکھو عالموں کو اپنا سوچنا چاہیے، ہائے ہائے ہائے، اب سے 45-46 سال پہلے یہ واز میں نے پڑھا تھا، آج پڑھ رہا ہوں، تو حضرت نے فرمایا میں نے سب کو بند کر، وہ حاجی جی کا حضرت چاہے سب کا بند ہو جائے ہمارا نہیں بند ہونے کا دیکھا، چاہے سب کا بند ہو جاؤ ہمارا نہیں بند ہونے کا کھانا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، حاجی جی کیوں نہیں بند ہوگا، ذرا حساب جوڑ کے تو دیکھو، سال بھر میں بھیڑ کی بھیڑ نظر آتی ہے، وہی کہا جو انہوں نے کہا تھا گھر میں۔ اب حاجی جی چپ کہا تھا نا چپ۔ جب گھر میں آئے بیٹھی، جب یہاں میں تجھ سے بات کر رہا تھا کوئی تھا کہ نہیں، تو طالب علم میں تھے یہاں کہ نہیں، تو پہلے چلے گیا تھا کتنی دیر پہلے، پھر حضرت تک بات کیسے پہنچی پتہ نہیں۔ کہا میری نحوست، لفظوں کی نحوست سے سب لوگ محروم ہو گئے، میرے لفظوں کی نحوست سے سب لوگ محروم ہو گئے، تو حضرت نے سب کا کھانا بند کر دیا، اب کسی کے یہاں سے نہیں آئے گا۔ پھر وہ دور آیا کہ کھانا نہیں ہے، مدرسے میں کھانا نہیں ہے، یہاں تک کہ 3:30 بج گئے، کھانا دوپہر کا نہیں ہے، ادھار جس سے لیا کرتے تھے وہ دیتا نہیں ہے، پہلے تو ادا کرو ادھار، جب دوں گا، پکواوے کہاں سے، اب پیسے ہیں نہیں، نہ مدرسے میں نہ حضرت کے پاس، کہاں سے منگا کے علم کو کھلائیں۔ حضرت نے بھی کھانا نہیں کھایا، حضرت نے بھی کھانا نہیں کھایا، اور اس سے خادم سے فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ، اس سے کہو جا کے بھائی تمہارا ہمارے ذمہ قرض ہے، جہاں اور قرض ہے وہاں یہ بھی دے دو، اس کا پھر تمہیں اکٹھا حساب کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جا کے پھر کہا، انہوں نے پھر انکار کر دیا، پھر آگے انکار۔ حضرت نے پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد اب پھر جاؤ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اب اس کے دل میں ترس آیا، اس نے کچھ دے دیا آٹا، اسے پکوا کے طالب علموں کو 3:30-4 بجے کھلوایا۔ جب طالب علموں نے کھا لیا تب حضرت نے شکر ادا کیا، جا کر خود جب کھایا۔ آ رہی آواز؟ ورنہ حضرت نے بھی کھانا نہیں کھایا، اتنی تڑپ اور اتنی بے چینی، اتنا غم دل کے اوپر تھا، یہاں تک کہ پھر رات میں اللہ تعالیٰ سے درخواست لگائی، اور ایسی درخواست لگائی کہ اللہ تعالیٰ سے چپٹے رہے، جب تک اللہ نے منظور نہیں فرما لیا اس وقت تک ہٹے نہیں۔
اب پھر صبح کو فرمایا الحمدللہ اب آئندہ مفتاح العلوم میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور فرمایا یہاں کا پڑھا ہوا طالب علم کہیں بھی بے روزگار نہیں رہے گا۔ جیسا دارالعلوم کے متعلق مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے قبول فرما لی تھی کہ دارالعلوم کا فارغ کہیں بھی بے روزگار نہیں پھرے گا، مارا مارا نہیں پھرے گا، ایسے اللہ نے میری بھی فریاد سن لی، مفتاح العلوم کا فارغ بھی کہیں بے روزگار نہیں رہے گا۔ دیکھا آپ نے قربانی۔